دوستو، آپ کو آج کے ایروز آف انٹلیکٹ پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج جس موضوع پر ہم اظہار خیال کر رہے ہیں اس کا تعلق شریعت سے ہے، اور ہم آج اسے ایک منفرد نقطہ نظر سے، مختلف زاویے سے اس کو دیکھیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بنیادی طور پر آج کا موضوع ہے شریعت قانون سے زیادہ عمل کی اخلاقیات کا نام ہے، قانون سے زیادہ مسائل حل کرنے کی اخلاقیات کا نام ہے۔ شریعت کے بارے میں عمومی تصور یہ ہے کہ یہ حتمی، آخری، مکمل اور ہر کجی سے پاک ہے۔ اس سے تمام کمزوریاں اور کمیاں دور کی جا چکی ہیں، اور یہ انسانوں کی تمام ضروریات کو پورا کرنے کی تمام ضروری صلاحیتوں سے آراستہ ہے۔ یہ ہر میدان اور ہر عمل کے گوشے کو محیط ہے۔ یہ نہ صرف معاشرے میں موجود مسائل کے لیے بلکہ آنے والے وقتوں اور مقامات اور انسانوں کی تمام سرگرمیوں سے متعلق مسائل کے لیے بھی کارآمد ہے۔ مسلم شعور میں شریعت 3 اہم معاون نکات سے عبارت ہے، جس میں ایک حقیقت یعنی وہ سچائی جسے تبدیل نہیں کیا جا سکتا، اور دوسرا طریقہ کار، اور تیسرا تاریخ پر مشتمل ہے۔ شریعت مسائل حل کرنے کا طریقہ ہے، اور اسی بنا پر اسے راستے کے معنی میں بھی لیا جاتا ہے۔ اسے اپنی فطرت کے اعتبار سے آفاقی ہونا چاہیے، لیکن بدقسمتی سے آج شریعت آفاقیت کے بجائے تاریخ میں منجمد ہو گئی ہے۔ اخلاقیات واقعے کے بجائے ایک تصور میں، اور ایمان اللہ کی مرضی کے مطابق عمل کے بجائے اس کی ذات کے عرفان سے عبارت نظر آتے ہیں۔ شریعت کی سب سے بہتر تعریف عمل کی اخلاقیات ہے، اور اس پس منظر میں دیکھا جائے تو کسی کا اچھا ہونا کے مقابلے میں اچھا کرنا زیادہ اہم ہے، اور یہ اسلامی شریعت کے دائرہ کار میں آتا ہے۔ اس طرح اگر دیکھا جائے تو شریعت کو قانون سمجھنا اس کے معنی کی مختلف سطحوں کے ساتھ ظلم عظیم ہے۔ چنانچہ بنیادی طور پر یہ شریعت عمل کی اخلاقیات ہے، نہ کہ قانون۔ لیکن بالفرض قانون غیر اخلاقی ہو جائے اور حقیقت طریقہ کار کے ہم پلہ سمجھی جانے لگے تو دراصل اسلامی تاریخ میں ایسا ہی ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے کوئی 150 سال بعد تک علم اور فہم کی تمام تر جمع شدہ حصول یابیوں کو، جو دراصل اسلام کے علم کا مجموعہ تھا، اسے کبھی بھی شریعت نہیں کہا گیا۔ پھر علوم بالعموم ذات تک محدود تھے اور آزادانہ طور پر حاصل کیے گئے تھے، اور یوں وہ کسی حد تک سبجیکٹو بھی تھے۔ علوم کی اولین تشکیل اور تصورات کو حقیقت میں بدلنے کا عمل ابتداً عباسی دور میں ہوا، اور اس دوران قانون تاریخ سے ملوث ہو گیا، اور اس کے بعد سے ہی حصول علم کی کوشش تاریخ ساز نہ ہو کر مسلم تاریخ کا پروڈکٹ بن کر رہ گئی، اور یوں دینی علوم کے حصول کے لیے تاریخ کا مطالعہ ہی ایک معتبر ذریعہ بن کر سامنے آیا۔ علم اب فہم اور دلیل کے ارتقاء کا ذریعہ نہ ہو کر تاریخ میں منجمد فقہی آراء اور فیصلوں کے جاننے کا نام بن گیا تھا۔ اللہ کی رضا جاننے کے لیے پہلے تو فکری کاوش پر مشتمل طریقہ کار ضروری تھا، لیکن اس کا اظہار احکام و مناہی جاننے تک محدود ہو کر رہ گیا۔ دوسری صدی ہجری آتے آتے قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے نئے نئے طریقے اور ضروریات سامنے آ چکے تھے۔ عباسی دور کے خاتمے یعنی 13ویں صدی تک یہ نئے طریقے فقہ کی شکل اختیار کر چکے تھے۔
جنہیں اسلامی علم فقہ کہا گیا، اور اسی سے شریعہ کے مشتملات اور اس کی شکلیں بھی متعین ہونے لگیں، اور یوں بتدریج شرعی طریقہ کار کا اور اسلام کے حقائق میں امتیاز ختم ہو گیا۔ آج جس طرح شریعت کو سمجھا جاتا ہے اس کا اسلام کی حقیقتوں سے زیادہ لینا دینا نہیں ہے، بلکہ حقیقتاً یہ تاریخ میں منجمد قانونی فیصلوں اور فقہی خیالات کا مجموعہ بن کر رہ گئی ہے، اور روایتوں کی مطلق العنانی کا ذریعہ بن گئی ہے۔ چنانچہ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ اس کا ارتقا بھی نہیں ہو سکا ہے۔ آج کی شریعت بے خوف اور نڈر ہو کر سوچنے، اختراعی نظر پیدا کرنے اور قیاس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتی، کیونکہ زیادہ توجہ اس پر ہوتی ہے کہ کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے۔ اس کے نتیجے میں اختراعی قیاس آرائیاں پہلے ہی ختم ہو جاتی ہیں، اور موجودہ شریعت کو چاہنے والے افراد اور ثقافتیں زندگی کے تئیں بالعموم پسماندگی اور قدامت پسندی کا رویہ رکھتی ہے۔ حریت فکر اور عزم و حوصلے کے بجائے یہ جور و ستم اور افسردگی کی حوصلہ افزائی کی طرف مائل ہے۔ لیکن ایک دلچسپ سوال یہ بھی ہے کہ کیا شریعت اور بنیاد پرستی میں بھی کوئی تعلق ہے؟ اصل میں یہ بات سمجھنا چاہیے کہ بنیاد پرستی ایک جدید گمراہی کا نام ہے۔ تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں پائی جاتی۔ کسی قدیم مذہبی بیانیے یا مسلم روایت سے بھی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ دراصل ماضی قریب میں کھڑا ہوا ایک عقیدہ نما ہے، اور یہ جدید اس لیے ہو گیا ہے کہ اسے قومی ریاست کے جدید تصور سے مربوط کر لیا گیا ہے۔ ہمارے خیال میں اسلامی افکار میں جغرافیائی حدود کی پابندی یا قومی ریاست کا کوئی تصور نہیں پایا جاتا۔ اپنی روایت کو دیکھیں تو بنیادی طور پر ایک امت یا ایک گروہ کا قیام ہمارے وژن کا حصہ رہا ہے۔ ذرا اور آگے جائیں تو فرمان روائی کی طرف اشارے ملتے ہیں۔ اسلامی بنیاد پرستی کی جڑیں ہمارے اپنے ذہن کی تعمیر اور خیالی اور غیر رسمی ماضی کے ساتھ ایک جدید قومی اور جغرافیائی حدود کی پابند قومی ریاست کے تصور میں پیوست ہے، اور اس کے نتیجے میں ایک بالکل ہی نئی مذہبی اور لسانی فکر سامنے آئی ہے، جو روایتی اسلام سے تصور ریاست کی بنیاد کی اہمیت کی بنا پر واضح طور پر مختلف نظر آتی ہے۔ اسلام کے اس وژن اور شعور میں ریاست کو بنیادی اہمیت حاصل ہو گئی ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بنیاد پرستوں کے نزدیک اسلامی قانون شریعت کی حکمرانی میں قائم ایک قومی ریاست کے قیام کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتا۔ اسلام کا وہ تصور جو خدا پر مرتکز فکر و خیال اور علم و عمل کی طرف دعوت دیتا رہا تھا، وہ اب جغرافیائی خطوں میں محدود ایک ہمگیر اور ایک یک حزبی حکومت الہیہ کے تصور میں تبدیل ہو گیا ہے، جس میں بالکل ہی نئی قسم کی مذہبی اور سیاسی و عالمی نظم کی طرف دعوت ہے، اور جس میں انسان کے تمام تر مسائل میں ریاست ایک ثالث ہے، اور اس طرح سوسائٹی اور ریاست یکجا ہو جاتی ہیں، اور سیاسی عمل کے لیے کوئی روایت، کوئی راہ باقی نہیں رہتی۔ ثقافت اور معاشرت کے لیے کوئی گنجائش نہیں رہتی، بلکہ یہ دونوں ہم نوع اور یکساں ہو جاتی ہیں۔ ہر چیز کی انفرادیت اور شناخت منہدم ہو کر ایک ہم رنگ یکسانیت میں ضم ہو جاتی ہے۔ یہ صورتحال بالآخر فسطائیت پر جا کر ختم ہوتی ہے۔ چنانچہ یہ نعرہ کہ شریعت ایک سچائی ہے جس میں کوئی تبدیلی ممکن ہی نہیں ہے، بنیاد پرستوں کے نزدیک ایک انتہائی اہم نعرہ بن کر ان کے مقصد کے حصول کے لیے ناگزیر بن جاتا ہے، اور شریعت
ایک مطلق العنان نظم قائم کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جدید دور کے مسلم رہنما بھی شریعت کے نفاذ کے ذریعے لوگوں کے ہاتھ کاٹنے اور معصوم عورتوں پر سنگ زنی کرنے اور کلمہ کفر کے ذریعے بے حرمتی کرنے والوں کو سزا دینے کے لیے کیوں ہمتاً تیار رہتے ہیں۔ اللہ ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔